بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. جیسا کہ سورہ مدثر جو ہے نا ہماری چل رہی تھی، آیت نمبر 10 تک تفسیر ہو چکا ہے. آج کی جو تفسیر ہے سورہ مدثر آیت نمبر 11 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 پر 5 تک، یعنی کہ 20 پر 6 تک دیکھتے ہیں، پورا کا پورا ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے نازل کی. ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، اس کے بارے میں اللہ نے تمام چیزیں یہ آیت نازل کی. قرآن میں جو ہے نا جس طرح ابو لہب کے بارے میں آخر ہے، اسی طرح ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو ہے نا اللہ نے کیا اس کی برائی بیان کی. وہ کیسا ہے، وہ کس طرح ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر. بلکہ وہ یہاں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ پیسہ والا تھا، اسے اولاد بھی تھے، ہر چیز تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس نے اسلام نہیں قبول کی. اس کے پاس پیسہ تھا، اولاد، سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی کیا ولید بن مغیرہ جو نا لوگوں میں بہت مشہور تھا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں کوئی مالدار ہوتا ہے بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں. اس طرح یہاں وہی ہوا کہ ولید بن مغیرہ کی بات لوگ مانتے تھے. جب ولید بن مغیرہ جو ہے نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتا ہے، اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تم کیا بولتے ہو محمد کے بارے میں، کیونکہ بہت بڑا شخص تھا، پیسہ والا تھا، لوگ اسے مانتے تھے. تو ولید بن مغیرہ نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، میں سوچ کے بتاؤں گا. وہ سوچنے لگا، آخر میں اس نے کہا کہ یہ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہے. یعنی کہ اللہ نے اسے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی اس نے جو ہے نا اسلام کا مذاق اڑایا، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا. اس وجہ سے اللہ نے اس کے بارے میں آیتیں بھی جو ہے نا نازل کی ہے. دیکھیے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بولتے ہیں کہ اے نبی تم ولید بن مغیرہ کو چھوڑ دو، وہ ہے نا آپ کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم ولید بن مغیرہ کو چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، کیونکہ میں ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. اللہ فرماتی ہے کہ میں نے ولید کو پیدا کیا ہے، میں ہی دیکھ لوں گا. دیکھیے ذرنی، اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پہ چھوڑ دو. ذر کا مطلب چھوڑنا، نہیں مجھ پر. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تم ولید بن مغیرہ کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا. کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ ومن، جس کو خلقت تو میں نے پیدا کیا ہے، وحیدہ، اکیلا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا ہے، میں اسے دیکھ لوں گا، میں اسے دیکھ لوں گا. یہاں مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی کہ میں ہی ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا ہوں اور میں ہی اسے عذاب دوں گا کل قیامت کے دن. جس طرح اس دنیا میں اللہ نے ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ذرنی، اے نبی تم اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ومن خلقت، جس کو میں نے وحید، اکیلا پیدا کیا، یعنی کہ تمام کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے یہاں کہا کہ میں نے ولید بن مغیرہ کو اکیلا پیدا کیا ہے، کل قیامت دن کیا میں ہی اسے عذاب میں داخل کروں گا. اور ولید بن مغیرہ کو دنیا میں اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں تھیں، ہر قسم کی نعمت. دیکھیے وجعلت، اللہ نے فرمایا کہ میں نے لہو، اس کے لیے مال، میں نے اس کے مال دیا تھا ولید بن مغیرہ کو. کیسا مال؟ ممدودہ، بہت زیادہ مال. ولید بن مغیرہ کے پاس کیا ہے؟ بہت زیادہ مال تھا. اتنا مال تھا، اتنا مال تھا. آپ دیکھیں گے مکہ سے طائف کے درمیان، مکہ اور طائف کے درمیان جو رستہ تھا وہاں بہت بڑا باغ تھا. کس کا؟ ولید بن مغیرہ کا، جو کافر تھا نا اس کا بہت بڑا باغ تھا. یہ باغ میں ہمیشہ پھل آتا تھا، لیکن ایک تو بات ہم کو معلوم ہے کہ یہ موسم میں یہ پھل آتا تھا، آم کے موسم میں آم کا پھل آنا. لیکن ولید بن مغیرہ کا جو باغ تھا اس میں اینی ٹائم پھل آتے رہتا تھا. اس میں نہ گرمی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیشہ اس کے باغ میں جو ہے نا پھل آتے رہتا تھا. یعنی کہ اللہ نے اس نعمت سے بھی اللہ اسے نوازا تھا اور بہت زیادہ پیسہ والا بھی تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وجعلت، میں نے بنا دیا لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ ولید بن مغیرہ کے لیے، مال ممدودہ، بہت زیادہ.
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. لیکن اللہ تعالیٰ دین تمام کو نہیں دیتا ہے. اسی طرح یہاں نے اللہ نے ولید بن مغیرہ کو بہت زیادہ دنیا دے دی تھی, بہت زیادہ کہے مال سے اللہ نے نوازیا تھا ولید بن مغیرہ کو. پھر ایک اور نعمت جو دیا تھا اللہ نے ولید بن مغیرہ کو, وہ بنین, بیٹے, شہودا, اللہ نے ان کو بیٹے دیا تھا. بنین کا مطلب بیٹے. مفسرین کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کو 13 بیٹا تھا, 13 بیٹے تھے ولید بن مغیرہ کو. ان میں سے جو ہے نا صرف 3 اسلام قبول کرے تھے, عمار یعنی ہشام, خالد اور ولید. ہشام, خالد, ولید یہ تینوں اسلام قبول کرے تھے. عمار اسلام نے قبول کیا تھا. یعنی کہ اس کے جو کتنے بیٹے تھے, پورے 13 بیٹے تھے. صرف اس میں سے جو ہے نا 3 اسلام قبول کرے تھے, خالد, ہشام, ولید. اس کے علاوہ جو ہے نا اسلام نہیں قبول کرے تھے. وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وہ بنین, ہم نے بیٹوں سے بھی نوازا تھا. اور بیٹے کیسے تھے؟ شہودا. شہودا کا معنی کیا ہے دیکھیں گے. ایک عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتی تو کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں, بچے جو ہے نا کمانے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں. لیکن ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہمیشہ اس کے سامنے رہا کرتے تھے, کیونکہ پیسہ اتنا تھا کمانے کی ضرورت نہیں تھی بچوں کے لیے. یہ بھی ایک نعمت تھی کہ بچے انہی کے پاس ہوں. یعنی کہ جیسا کہ آج کل جو ہے نا پیسہ کمانے کے لیے دبئی جاتے ہیں, یہاں وہاں ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن ولید بن مغیرہ کے جو بیٹے ہیں نا وہ ہمیشہ اس کے آنکھوں کے سامنے رہتے تھے, کیونکہ پیسہ اتنا تھا کمانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی ایک نعمت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ بنین, اللہ نے بیٹا بھی دیا تھا. وہ شہود, شہود کا مطلب حاضر تھے, بیٹا ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہتے تھے. مکے میں ولید بن مغیرہ کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ 13 بیٹے اس کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. لیکن ان میں سے جو نا 3 اسلام قبول کر لیتے, انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ ایک نعمت ہم نے بیٹے دیے تھے, ساتھ میں وہ بیٹی بھی اس کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, وَمَهَّدتُّ بچونا, لہو اس کے لیے, تمہیدہ بچونا. یعنی کہ دنیا اس پر اللہ نے رکھ دیا, یعنی کہ بہت سارا دنیا کی نعمتیں اللہ نے اسے دی تھی. مہتو مطلب بچونا, یعنی کہ دنیا اللہ نے اس کے اوپر رکھ دی تھی. بہت ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اسے دی تھی. یعنی کہ یہ ولید بن مغیرہ جس کو اللہ نے اکیلا اس دنیا میں بھیجا, اللہ نے اسے مال دیا, ساتھ میں اللہ نے بیٹے دی, اور بیٹے اس کے آنکھوں کے سامنے رہتے تھے شہودا, اور ساتھ میں مہت لہو, مہت مطلب بچھونا, یعنی کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس پر انڈیل دی. اور مہت لہو تمہیدہ کا معنی وہی ہے, اللہ نے دنیا کی نعمتیں جو ہے نا ولید بن مغیرہ پر جو ہے نا انڈیل دیا. لیکن ایک عمر تک جو ہے نا ولید بن مغیرہ بہت زیادہ مالدار تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت میں کیا بتایا گیا, ثم پھر یطمع, خواہش کرتا ہے کون, ولید بن مغیرہ, ان ازید, یہ کہ میرا مال اور بڑھ جائے. اللہ نے بہت سارے مال سے نوازا تھا, لیکن جو ہے نا ولید بن مغیرہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کو اور بڑھا دے. ثم پھر یطمع, خواہش کرنا, ان ازید, اس کا مال اور زیادہ بڑھے. اللہ نے فرمایا کہ کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اہل علم نے یہاں ایک بات ذکر کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم یطمع ان ازید کلا, اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے, ولید بن مغیرہ کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ مال دے. اللہ نے فرمایا کہ کلا, ہرگز نہیں. قرآن کا معجزہ یہ ہے, اس ٹکڑے کے بعد ولید بن مغیرہ کے پاس جو ہے نا, اس ثم یطمع ان ازید کلا کے بعد جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے پاس جو مال تھا وہ کم ہونے لگا. کم ہوتے ہوتے ولید بن مغیرہ بہت بڑا مالدار تھا, لیکن مرتے وقت فقیر بن کے مرا تھا. وہی اس آیت کی وجہ سے جب یہ آیت نازل ہوئی ثم یطمع ان ازید کلا, اس کے بعد اللہ نے ولید بن مغیرہ کو غریب بنا دیا, مرتے وقت فقیر بن کے اس نے مرا. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ انہ کان لآیاتنا عنیدا, کیونکہ اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے, کیونکہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا ہے. انہ, بے شک وہ کون, ولید بن مغیرہ, کان لآیاتنا, ہماری آیتوں کو, عنیدا, انکار کیا ہے. یعنی کہ جب ولید بن مغیرہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ مال دے, تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کلا, ہرگز نہیں. جب یہ کلا نازل ہوا اس کے بعد سے دیکھیے قرآن کی جو الفاظ پہ اہل علم نے فرمایا کہ کلا کے بعد سے, اس کے بعد سے جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے پاس مال کی کمی شروع ہو گئی, مال کی کمی شروع ہو گئی, یہاں تک جو ہے نا مرتے وقت جو فقیر بن کے مرا تھا. تو وہی جو ہے نا یہاں کہتے پھر اللہ نے فرمایا کہ انہ کان, کیونکہ لآیاتنا, کیونکہ یہ ہماری آیتوں کا عنیدا, انکار کرتا تھا ولید بن مغیرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی کہ جب ولید بن مغیرہ دنیا میں کافر تھا, مرا بھی کافر, لیکن ہم کل قیامت کی اسے جو ہے نا جہنم میں داخل کریں گے. سأرہقہ,
ان قریب، ارہق چڑھانا، ان قریب ہم ان کو چڑھائیں گے، کہاں؟ صعودا پہاڑ پر. صعود مطلب چڑھنے کو بولتے ہیں. صعود کے دو معنی ہیں، ایک معنی تکلیف کے معنی ہے، یعنی کہ اسے جہنم میں رہے گا. کون؟ ولید بن مغیرہ. صعودا جہنم میں رہے گا. ایک اور جو معنی صعودا کا، جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں چڑھایا جائے. وہ پہاڑ پورا کا پورا جو ہے نا انگار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ولید بن مغیرہ کو چڑھائے گا. وہی اللہ فرماتے ہیں کہ سأرہقہ، ان قریب ہم اس کو چڑھائیں گے، کہاں؟ صعودا جہنم میں، یعنی کہ گرم گرم پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کیا اسے چڑھائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے نا آیت نمبر 18 سے لے کر 20 پر 5 تک یہ پورا کا پورا اصل کیا ہوا تھا. ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے پوچھا. اب معلوم ہے کہ کوئی معاشرے میں کوئی بڑا لوگ ہوتا ہے، بڑے شخص ہوتی، لوگ کیا ان کے وہ کیا بولنا چاہتی سننا چاہتے ہیں. اس طرح ولید بن مغیرہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے آتا ہے. آ کر لوگ جو ہے نا کان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ولید بن مغیرہ کیا بولنا چاہتا ہے محمد کے بارے میں. اگر ولید بن مغیرہ اسلام قبول کیا تو تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ معاشرے میں اس کا بڑا روب دبدبا تھا، کیونکہ پیسہ والا تھا، لوگوں کو پیسہ دیتا تھا، لوگ بہت سارا. لیکن یہاں جو ہے نا ولید بن مغیرہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تم کیا بولتے ہو محمد کے بارے میں. تو ولید بن مغیرہ بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر مجھے مہلت دو، میں سوچتا ہوں. دیکھیں وہی ذکر ہے یہاں پر، انہو بے شک وہ کون؟ ولید بن مغیرہ فکر، جیسے اردو بولتی ہے کہ فکر فکر کرنا بولتے ہیں نا، سوچنا، وہی فکر. ولید بن مغیرہ سوچنے لگا کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا ہے. اب یہ محمد کو کیا بولنا ہے اس کے بارے میں فکر، سوچنے لگا. وقدر اور اندازہ لگایا، وقدر اور اندازہ لگایا، یعنی کہ محمد جو ہے نا جادوگر ہو سکتا ہے. اس طرح جو ہے نا دماغ ہی میں اندازہ لگاتا ہے. فکر فکر کرتا ہے کیا بولنا کر کے سوچتا ہے. کون؟ ولید بن مغیرہ. وقدر اور اندازہ لگاتا ہے کہ کیا کر کے یہ جادوگر ہو سکتا ہے، دماغ ہی میں پورا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فقتل، فقتل کا مطلب لعنت کے معنی میں، فا کا مطلب پس قتل لعنت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قرآن میں کہیں بھی قتل اگر آتا ہے اس کا معنی لعنت ہے، اس کا جو معنی ہے لعنت ہے. یہاں جو ہے نا یہ جو سوچا ولید بن مغیرہ نے کہ ہمارے نبی جادوگر ہیں، اللہ نے فرمایا کہ فقتل، پس لعنت ہو تجھ پر. کیف قدر، تو نے کیسا اندازہ لگایا کہ محمد جو ہے نا نعوذ باللہ جادوگر ہے. کیف قدر، کیف کیسا قدر، تو کیسا اندازہ لگایا. ثم پھر اللہ نے فرمایا کہ قتل، پھر تجھ پر لعنت ہو. بار بار اللہ کہتی کہ ولید بن مغیرہ تجھ پر لعنت ہو. کیوں؟ کیف قدر، کیف کیسا، قدر تو کیسا اندازہ لگایا، یعنی کہ ولید بن مغیرہ سوچتا ہے کہ کیا بولنا. انہو فکر سوچتا ہے، وقدر اندازہ لگاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے نا محمد، یہ اندازہ لگاتا ہے کہ محمد جادوگر ہوگا. جب یہ سوچا تو اللہ نے فرمایا کہ فقتل، اے ولید بن مغیرہ تو ہے نا تجھ پر لعنت ہو. کیوں؟ کیونکہ کیف قدر، تو نے کیسا اندازہ لگایا کہ محمد جادوگر ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم قتل، پھر تجھ پر لعنت ہو. کیف قدر، تو کیسا اندازہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ جادوگر ہیں. ثم نظر، اب لوگوں کو بولنا ہے، تمام لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کیا بولنا چاہتا ہے. تو ثم نظر، ثم نظر کا مطلب جو ہے نا پھر تھوڑی دیر جو ہے نا سوچتا ہے. نظر کا مطلب جو ہے نا پھر بھی سوچتا ہے تھوڑی دیر کیا بولنا ہے کر کے. ثم عبس وبصر، عبس وبصر کا معنی جو ہے نا اصل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ سوچتے وقت اس کا فیس کیسا تھا یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. عبس وبصر، اب ولید بن مغیرہ سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا، دماغ ہی میں ایسا بیٹھ کے سوچ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ عبس، عبس کا مطلب یہ کہ انسان کوئی سوچتا ہے تو اس کا دماغ دیکھیں یہاں گیپ پڑ جاتا ہے، دیکھیں ایسا بیٹھ کے سوچتا ہے کیا بولنا ہے کر کے. یہی عبس بولتی ہیں کہ دو یہاں لکیر آ جانا اور دو آنکھوں کے درمیان گیپ پڑنا، اسے بولتی ہیں کہ عبس. اس طرح ولید بن مغیرہ سوچنے لگا عبس کیا بولنا چاہے. عبس وبصر کا جو معنی کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. وبصر کا معنی ہے کہ ہم کوئی چیز کا پلان کرتے ہیں، ہم کسی انسان کو یہ بولنا چاہے، ہم کو صحیح جواب ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے. لوگ پریشان ہیں ہمارے جواب سننے کے لیے، لیکن ہمارے دماغ میں صحیح جواب نہیں آتا ہے. ولید بن مغیرہ کے دماغ میں صحیح جواب نہیں آیا کہ محمد کو کیا بولنا چاہیے. اس سے جو نا بہت سارا اسے پریشان ہو رہا تھا، صحیح جواب کیوں نہیں آتا ہے. وہی وبصر کا جو معنی ہے اس کے فیس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فیس کا رنگ بدل گیا تھا، کیونکہ صحیح جواب اسے نہیں ملا کہ محمد کو کیا بولنا چاہیے. اللہ نے کہا اس کی جو کیفیت جو سوچتے ہو وہ اللہ ذکر کرتے ہیں. عبس کا مطلب ولید بن مغیرہ اس طرح سوچتے ہوئے بیٹھ گیا تھا، اس طرح دونوں آنکھوں کے درمیان گیپ ہو گیا تھا، اس طرح سوچے ہوئے بیٹھا تھا. وبصر کا مطلب جو ہے نا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا اس کو نہیں معلوم ہوا. یہ جادوگر بولے کیا بولے, کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آیا. لوگ تڑپ رہے تھے اس کے جواب کے لیے, ولید بن مغیرہ کے جواب کے لیے, لیکن اسے جواب سمجھ میں نہیں آیا. وہ بسر کا مطلب انسان کو اگر جواب سمجھ میں نہیں آتا تو کس طرح پریشان ہوتا ہے. ایگزام وغیرہ میں جو ہے نا, اگر جواب سمجھ میں نہیں آتا تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, اس کا فیس پورا کالا ہو جاتا ہے ڈر کے. تو وہی ولید بن مغیرہ کا جو فیس کالا ہو گیا تھا ڈر کے کہ مجھے جواب کیا بولنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. وہ بسر کا معنی وہی ہے, کیا جواب دو لوگوں کے سامنے سمجھ میں نہیں آیا اسے, اس وجہ سے وہ پریشان سے اس کا فیس جو ہے نا کالا ہو گیا تھا. وہ بسر کا معنی وہی ہے. پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ کیا کہ سما پھر ادبر کا مطلب پیٹ, یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, مطلب اسلام کے خلاف رہتا ہے. واستکبر تکبر کرتا ہے, یعنی کہ توحید کو نہیں مانتا ہے. پھر بولتا ہے کہ آخر میں سوچا کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آئے. آخر میں اس نے کہا کہ فقال ان ھذا الا سحر, یہ تو جادوگر ہے. آخر میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے. کیسا جادوگر؟ یؤثر کا مطلب جو ہے نا, جادوگر دوسرے جادوگر سے سیکھتا ہے. میں علم سیکھتا ہوں استاد سے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ محمد نے جادو دوسروں سے سیکھا ہے. یؤثر کا مطلب دوسروں سے جادو سیکھنا. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ محمد جادوگر ہے اور جادو دوسروں سے سیکھا ہے. اس طرح جو ہے نا لوگوں کو کہنا بھڑکانے لگا. کون؟ ان ھذا الا سحر یؤثر. پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان ھذا الا قول البشر, بے شک یہ جو ہے نا قول البشر ایک انسان کی کلام ہے. قرآن کو جب آپ سزم قرآن پڑھتے تو ولید بن مغیرہ بولتا تھا کہ یہ تو انسان کی بات ہے, یہ کوئی اللہ کی نہیں, انسان کی بات ہے. یعنی کہ ولید بن مغیرہ جو ہے نا آخر میں سوچ کر یہ بولتا ہے کہ کیونکہ لوگ اس کی بات کو تڑپ رہے تھے, وہ کیا بولنا چاہتا. اگر وہ اسلام لالا, وہ بولتا کہ اگر میں اسلام لا لوں گا تو تمام لوگ اسلام لا لیں گے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے جو دوسروں سے کہے جادو سیکھا ہے, اور یہ ایک انسان کی بات ہے. تمام چیز قرآن جو ہے نا ایک انسان کا کلام ہے. اس طرح جو ہے نا لوگوں کو بولا تھا ولید بن مغیرہ. اسی وجہ سے نا اصل میں جو ہے نا یہ جو کافر جو ہے نا دل میں یقین رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. دل میں بات میں, جیسا کہ احنف رحمہ اللہ ایک مرتبہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں, اے ابو جہل بتاؤ, یہ روم میں کوئی نہیں ہے میرے اور تمہارے علاوہ, تم مجھے بتاؤ کہ محمد حق ہے یا نہیں. اور احنف بولتی کہ میں اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو ابو جہل بولتا ہے کہ ہاں محمد بالکل حق ہے. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق ہے, لیکن خود ابو جہل کہتا ہے کہ لن نتبع, ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے, ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق ہے, لیکن دل میں جو نفرت کرتا تھا, بغض, حسد, یہ تھے. بلکہ آپ دیکھیں گے فرعون بھی جو ہے نا اللہ کو مانتا تھا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اس کے دل میں پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ حق ہے, لیکن پھر بھی بولتا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ, لیکن دل سے مانتا تھا کہ محمد حق, اللہ تعالیٰ حق ہے کر کے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ کافر مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قرآن حق ہے, لیکن اسلام نہیں لانا چاہتے. بس وہ اسلام نہیں لانا چاہتے. وہی جو ہے نا یہاں بھی جو ہے نا ولید بن مغیرہ کو پہچان لیا, کیونکہ ولید بن مغیرہ جب قرآن سنتا ہے ہمارے نبی کا, قرآن سننے کے بعد آ کر کہتا ہے کہ ایسا قرآن ہے, اس سے اچھا قرآن میں نے کبھی نہیں سنا ہے, اس سے اچھا کلام دنیا میں نے کبھی نہیں سنا ہے. یعنی کہ ولید بن مغیرہ بولتا ہے کہ بالکل قرآن حق ہے, لیکن پھر آخر میں بولتا ہے کہ یہ جو محمد جادوگر ہے فلاں فلاں نعوذ باللہ. یہ جب آخر میں سوچ کر ولید بن مغیرہ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ سناتے ہیں ولید بن مغیرہ کے حق میں, سأصلیہ سقر, ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے. کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو, سقر جہنم میں. دیکھیں ان قریب مطلب ان قریب کا مطلب کچھ دنوں میں, اسلیہ کا مطلب داخل کرنا ہی, اس کو کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو. کہاں؟ سقر. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان قریب جو ہے نا ولید کو جہنم میں داخل کریں گے. وما ادراک ما سقر, آپ کیا جانتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں جہنم کیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ سقر, آپ کیا جانتے ہیں کہ سقر کیا ہے, جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, لا تبقی نہ ہی آپ کو چھوڑے گا, ولا تذر, لا تبقی نہ ہی آپ کو باقی رکھے گا, ولا تذر نہ ہی آپ کو چھوڑے گا. یعنی کہ نہ موت آئے گی نہ کچھ آئے گا, بلکہ انسان جو ہے نا موت کی خواہش کرے گا نہ, بلکہ ہلاک کر کے چھوڑ دے گا. یہ جو ہے نا جہنم انسان کو ہلاک کر کے چھوڑے گا, لیکن وہ موت نہیں آئے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تبقی, یہ جو جہنم ہے نا آپ کو باقی نہیں رکھے گا, یعنی کہ آپ کو جو ہے جلا دے گا, نعوذ باللہ, ہلاک کر دے گا. ولا تذر, نہ ہی جہنم آپ کو چھوڑے گا, یعنی کہ پھر دوبارہ جو ہے نا
اللہ تعالیٰ آپ کے پورا جسم میں جو ہے نا چمڑے لگا دیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وبدلناہم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب. ایک مرتبہ پورا جسم جل جاتا ہے، دوبارہ اللہ کے حکم سے چمڑا لگایا جاتا ہے، پھر کیا ہے دوبارہ اس کو جلایا جاتا ہے. لا تذر، چھوڑا نہیں جائے گا. کیا ہوتا ہے کہ جل کے انسان کو ہے نا مر جاتا ہے، یہی ہوتا ہے دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ لا تبقی، وہ جل جائے گا، ولا تذر، لیکن نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی کہ دوبارہ پھر جو ہے نا اس کے جسم پہ جو ہے نا چمڑا پہنایا جائے گا، پھر جہنم کا عذاب اسے ہو جائے گا. لا تبقی ولا تذر. اور جہنم میں جو ہے نا لواحہ، لواحۃ للبشر. لواحہ کا مطلب جسم کو جلا دینا، جسم کو جو ہے نا للبشر، انسانوں کے جسم کو جلا دے گا. لواحہ کا مطلب جلا دینا، انسان کے جسم کو جو ہے نا جلا دے گا. للبشر، یہ جہنم جو ہے نا پورے جسم کو جو ہے نا، بشر کا مطلب انسان، انسان کے جسم کو جو ہے نا لواحہ جلا دے گا، راکھ راکھ کر دے گا. پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ جو ہے نا پیدا کیا جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. یعنی کہ جس طرح دنیا میں انگار آنے کی وجہ سے، راکھ راکھ ہونے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہے دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. موت نہیں آئے گی جہنم میں جو ہے نا، موت نہیں آئے گی. یہاں تک جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، بلکہ یاد رکھیں قرآن میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس کی جو خباثت ہے، ہمارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، یہ بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے اللہ نے خاص طور پر جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے ذکر کرتے ہیں. بلکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کے جو 3 بیٹے اسلام قبول کرے تھے، ان میں سے ایک بیٹا کا نام ولید، ایک بیٹا کا نام ولید ہی ہے، ولید کے ایک بیٹا کا نام ولید ہے. بلکہ وہ کیا تھے، وہ بھی کیا ہے ہمارے نبی کے اسلام قبول کر لیتے. ایک اور بیٹا کا نام خالد بن ولید، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا تلوار. ایک بیٹا کا نام جو جہاد میں جو ہے نا بہت زیادہ تھے، ہم بولتے ہیں خالد بن ولید، ان کو بولتے ہیں کہ سیف اللہ، اللہ کا تلوار. ان کے ایک اور بیٹا، ایک اور بیٹے تھے ہشام. یہ تینوں بیٹوں نے اسلام قبول کیے تھے. ان کی جو 2 بیٹیاں بھی اسلام قبول کیے تھے، فاطمہ وغیرہ بھی کیا ہے اسلام قبول کیے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر جہنم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. علیہا 19 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ علیہا، علیہا کا مطلب جہنم میں، ہاں جہنم، اس پر 19 فرشتے ہوں گے. جہنم میں جو ہے نا 19 فرشتے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے جہنم میں اللہ نے 19 فرشتے کہا، کیوں؟ کیونکہ جہنم میں جو ہے نا، اب جہنم کا بڑا کون ہے؟ مالک ہے. جہنم کے بڑے جو فرشتے ہیں ان کا نام مالک ہے. ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے نا، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے رکھے رہیں گے. ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ جو ہے نا وہاں 19 فرشتے رکھے رہیں گے جو ان کی مدد کریں گے. دیکھیے علیہا 19 جہنم میں جو ہے نا 19 کیا ہے فرشتے ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. دیکھیے ترجمہ کے لیے الا اور ما ہٹا دیجیے. کبھی ترجمہ کرنے کے لیے الا اور ما ہٹائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے جعلنا، ہم نے بنا دیا، اصحاب النار، جہنم والوں کے لیے، ملائکہ فرشتے. یعنی کہ جہنم والے جہنم میں جو بھی رہیں گے اس کا جو ہے نا دیکھ بھال کون کریں گے؟ 19 فرشتے کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا، اصحاب النار، جہنم والوں کے لیے، الا ملائکہ، مگر فرشتے. اللہ جو ہے نا جہنم میں 19 فرشتے رکھے ہوئے ہیں. اللہ جہنم میں جو ہے نا 19 فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم، ما اور الا ہٹائیں گے تو ترجمہ کرنے کے لیے آسان ہوگا. دیکھیے جعلنا، ہم نے بنا دیا، عدتهم کا مطلب گنتی، کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے ہیں. اللہ نے جب 19 فرشتوں کا ذکر کیا، کیوں اللہ نے 19 فرشتوں کا ذکر کیا؟ کیونکہ فتنہ، یہ آزمائش بن جائے گا للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. اللہ نے 19 فرشتوں کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ یہ آزمائش بن جائے کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے کفر کیا. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ 19 فرشتے ہیں، یہ کیسا آزمائش بن گیا کافروں کے لیے؟ جب 19 ابو جہل نے سنا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے، ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے 10 لوگ جو ہے نا ایک فرشتے کو پکڑ لیں گے، ہم میں سے 10 لوگ جو ہے نا ایک فرشتے کو پکڑ لیں گے، جس سے کیا ہے پورے فرشتے چل جائیں گے، ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے. اس طرح جو ہے نا مذاق اڑانے لگا، نعوذ باللہ. ابو جہل نے سنا کہ 19 فرشتے ہوں گے، ہم میں سے 10 شخص جو ہے نا ایک فرشتے کو پکڑ لے گا، تو اس طرح جو ہے نا 190 لوگ جو ہے نا 19 فرشتوں کو پکڑ کر کیا ہے باہر کر دیں گے. اس وجہ سے ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے. بلکہ ایک اور کافر بولتا ہے یعنی کہ تم پورے 2 فرشتوں کو پکڑ لو، میں 17 فرشتوں کو میں دیکھ لوں گا. وہ بہت بڑا طاقتور تھا زمانے جاہلیت میں. اس نے کہا کہ اس کا نام شاید کلدہ تھا، شاید اس طرح کلدہ اس کا نام تھا، کافر تھا. اس نے کہا کہ تم
दो फरिश्तों को पकड़ लो बस। अबू जहल से कहा कि सिर्फ 2 फरिश्तों को पकड़ लो, 17 फरिश्तों को मैं देख लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। बल्कि वो शख्स था, बोलता था कि हमारे नबी से, मोहम्मद तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ो। आप ससम कई मरतबा उसके साथ कुश्ती लड़ती हैं, फिर भी वो हार जाता है, फिर भी वो हार जाता है। यानी कि यहां अल्लाह ताला ने जब 19 का जिक्र किया तो यहां जो है ना काफिरों के लिए आजमाइश बन गई। यहां वही अल्लाह ने फरमाया कि देखिए, वमा जअलना इद्दतहुम, हमने बना दिया इद्दतहुम, इद्दत मतलब उनकी गिनती। जब अल्लाह ने 19 का जिक्र किया, ये फितना, ये आजमाइश बन गया किन लोगों के लिए, लिल्लदीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया। ये काफिरों के लिए आजमाइश हुआ। तो यहूद और नसारा के लिए क्या आजमाइश है? यहूद और नसारा के लिए आजमाइश ये है क्योंकि तौरात इंजील में बात लिखा था कि 19 फरिश्ते होंगे जहन्नम में। अब यहूद और नसारा ईमान लाते या नहीं, ये अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि अब कुरान में जब 19 का जिक्र है तो तौरात इंजील में भी 19 का जिक्र है। जब मालूम हो कि तौरात इंजील भी सही है, कुरान भी सही है, अब यहूद और नसारा को ईमान लाना है, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाते हैं। वही अल्लाह ने फरमाया कि ये जो 19 का अल्लाह इस वजह से जिक्र किया ताकि आजमाइश काफिरों के लिए भी आजमाइश बन जाए और यहूद और नसारा के लिए भी आजमाइश बन जाए। यहूद और नसारा के लिए आजमाइश ये है कि तौरात इंजील में खुद लिखा था कि 19 फरिश्ते होंगे जहन्नम में, ताकि तो यहूद और नसारा कम से कम ये देख करके इस्लाम कबूल कर ले कि हमारी किताब में भी यही है। लेकिन वही अल्लाह ने फरमाया कि लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब, ताकि यकीन रखे जिन लोगों ने, जिनको हमने किताब दिया है। लियस्तयक़िन, यकीन रखे, अल्लज़ीना, जो ऊतुल किताब, जिनको किताब दिया है। वो कौन है? यहूद और नसारा। यहूद और नसारा को अल्लाह ने तौरात इंजील दी थी, वो लोग यकीन रखे कि क्या है, उनकी किताब में भी क्या यही जिक्र है। क्या जिक्र है? 19 फरिश्तों का, ताकि वो ईमान ला ले। लेकिन वो लोग क्या है, ईमान नहीं लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वइज़दादल्लज़ीना आमनु ईमाना, अब बल्कि जो है ना वइज़दाद ज्यादा हो गया, अल्लज़ीना आमनु, जिन लोगों ने ईमान लाया उनका ईमान, यानी कि मुसलमानों का ईमान बढ़ता रहा। जब मुसलमान ये देखता है कि कुरान में भी 19 आशर है, 19 फरिश्तों का जिक्र है, तौरात में भी 19 फरिश्तों का जिक्र है, तब तो कुरान बिल्कुल हक है। यानी कि मुसलमान का ईमान बढ़ता है और भी, देखिए कुरान हक है करके। लेकिन यहूद और नसारा जो है ना ईमान नहीं लाते हैं। तो वही जो है ना अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान का ईमान क्या और बढ़ गया कि मुसलमान जब ये देखता है कि कुरान में भी 19 का जिक्र है और तौरात इंजील में भी 19 का जिक्र है, जबकि कुरान बिल्कुल हक है, इसमें कोई शक करने वाली की बात नहीं। इससे क्या है, मुसलमानों का ईमान और बढ़ता है, लेकिन यहूद और नसारा ईमान नहीं लाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब, और शक ना करे जिन लोगों को हमने किताब दिया है। यानी कि वला वही माना है, फिर भी वला नहीं, यर्ताब शक करना, शक ना करे अल्लज़ीना, जिनको ऊतुल किताब, जिनको किताब दिया गया, वल मुमिनीन और मुमिनीन, यानी कि यहूद और नसारा जिनको अल्लाह ने तौरात इंजील दिया है, वो शक ना करे कि कुरान हक नहीं है करके, बल्कि कुरान हक है। इस वजह से अल्लाह ने 19 फरिश्तों का जिक्र किया ताकि वो ये समझ जाएं कि तौरात इंजील में भी क्या है, 19 ही का जिक्र, उन्हें वही माना है, पूरा क्या है वही माना है। यानी कि अल्लाह ताला यही बताना चाहते हैं कि तौरात इंजील में भी लिखा है कि 19 फरिश्ते ही करके, ताकि यहूद और नसारा शक ना करे कि कुरान हक नहीं है करके, बल्कि यहूद और नसारा को ये यकीन हो जाए कि कुरान हक है, क्योंकि कुरान में भी 19 ही का जिक्र है, तौरात इंजील में भी 19 ही का जिक्र है। तो इस वजह से अल्लाह ने यहाँ 19 फरिश्तों का क्या है जिक्र करते हैं। लेकिन वलियक़ूल अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और कहते हैं अल्लज़ीना, जो फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है। मतलब मालूम है कि बाज़ काफिर जो कट्टर होते हैं, बाज़ यहूदी जो है ना उनके सामने 1000 बातें रखे कोई नसीहत कबूल नहीं करते हैं, बाज़ ईसाई जो है ना उनके सामने कितने भी दीन की बातें रखे इस्लाम नहीं कबूल करते। वही अल्लाह ने फरमाया कि वलियक़ूल अल्लज़ीना, और कहेंगे फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है, मतलब काफिर कहेंगे, क्या बोलेंगे, वल काफिरूना माज़ा अरादल्लाह, क्या अल्लाह ने इरादा किया है, बिहाजा मसला, इस मिसाल के जरिए से। यहूद नसारा तमाम ये कहती हैं क्यों अल्लाह ने 19 का जिक्र किया, क्यों अल्लाह ने 19 का मिसाल जिक्र किया कुरान में, 19 फरिश्तों का क्यों अल्लाह ने जिक्र किया, जबकि अल्लाह ने इस वजह से जिक्र किया कि ताकि तुम ईमान ला लो कि तौरात इंजील में भी यही जिक्र है कि जहन्नम में 19 फरिश्ते होंगे। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने क्यों जिक्र किया, बल्कि उल्टा जो है ना अल्लाह ही को बोलती हैं कि क्यों अल्लाह ने 19 का जिक्र किया। वही अल्लाह ने कहा कि वलियक़ूल अल्लज़ीना, और कहेंगे अल्लज़ीना, जो फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में मर्ज़ है, मतलब जो जिनके दिलों में निफाक है, वल काफिरून, काफिर, ये लोग ये कहेंगे माज़ा, क्या है, अरादल्लाह, अल्लाह ने क्या इरादा किया है, बिहाजा मसला, इस मिसाल के जरिए से क्यों अल्लाह ने ये जिक्र किया है। इस तरह जो है ना उल्टा मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं क्यों अल्लाह ने 19 का जिक्र किया है, जबकि अल्लाह ने 19 का इस वजह से जिक्र किया है कि ताकि तुम ईमान ला लो। लेकिन उल्टा जो है ना ये यहूद और नसारा मुसलमानों ही को बोलते हैं। वही अल्लाह ने फरमाया कि कज़ालिका युदिल्लुल्लाह, इसी तरह अल्लाह ताला गुमराह करते हैं मैं यशा, जिसको वो चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला गुमराह करते हैं, वो यहदी मैं यशा, और हिदायत देती हैं जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं। ये अल्लाह के हाथ में है।
اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ نہیں جانتے جنود لشکر رب کا تمہارا رب الا ہو مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے کتنے لشکر ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے کہ کتنا لشکر ہے، کتنے مخلوقات ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا، ہم نے صرف کیا انسانوں کو دیکھا ہے، ایک فرشتے ہم کو معلوم ہے، ایک ہے فرشتے، ایک ہے جن، لیکن اللہ کے لشکر تو اتنے ہیں کہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابراہا نے جب کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تو اللہ نے ابابیل بھیج کر جو ہے نا، ابابیل کا ایک لشکر بھیج کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، بلکہ نمرود کو اللہ نے ایک کیڑا، ایک مکھی بھیج کر اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کا لشکر انسان نہیں سمجھتا، وہی اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، پھر کہ اللہ نے فرمایا کہ وما هي الا ذکری للبشر، نہیں ہے یہ ذکر نصیحت ہے للبشر انسانوں کے لیے، یعنی کہ تمام چیز جو اللہ نے ذکر کیا ایک نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ کیا ہے نصیحت حاصل کرے۔ یہاں تک جو ہے نا آج ہمارا سبق کیا ہے